آخر پر میں سامعین کرام قبرستانی جماعت احمدیہ کے جو علماء ہیں یا جو نان میاد خلفاء ہیں یا جو ڈاکٹر یحییٰ صاحب ہیں، اس سے میں دو چار باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ یوٹیوب بنا کر یوٹیوب پہ اپنا تماشے کرتے پھر رہے ہیں، اس حادثے کے متعلق آئے دن بدزانی فلانا یہ وہ. دیکھیں میں جب آپ لوگوں کو مخنث کہتا ہوں تو مرزا غلام صاحب کا فتویٰ ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ بھاگ گئے ہیں میدان سے، میں دلیل دیتا ہوں، اور آپ بد زبانی اس عجز کے متعلق کرتے پھر رہے ہیں کہ جمبا صاحب کے متعلق وہی باتیں آپ کر رہے ہیں، کیونکہ میں تو میدان میں کھڑا ہوں. میدان میں کھڑا ہونے والا کبھی مخنث اور ہجرا نہیں ہوا کرتا. بھاگنے والے میدان سے، قرآن کریم سے بھاگنے والے، مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام سے، آپ کے فرمودات سے بھاگنے والے میدان سے، وہ مخنث اور ہجرے ہوتے ہیں. ڈاکٹر یحییٰ یہ عاجز تو قرآن کریم لے کر میدان میں کھڑا ہوا آپ کے سامنے. آپ اپنی زبان کو، اپنے دلوں کو مطمئن کرتے رہیں اس عاجز کے متعلق بک بک کر کے اپنی یوٹیوبوں میں، اپنی ویڈیو میں، لیکن بہرحال آپ جو کچھ کر رہے ہیں بے بنیاد باتیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. میں عام احمدیوں سے کہوں گا کہ اس ڈاکٹر یحییٰ کو بھی سمجھائیں، اپنے جماعت احمدیہ قبرستان کے مولویوں کو بھی کہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کریم کی تصدیقی مہر کے ساتھ محمدی مریم کے جو الہامی بشارات ہیں، الہامی کلام ہے ذکی غلام کے حوالہ سے، وہ قرآن کریم کی تصدیقی کی مہر کے ساتھ اور ان الہامی بشارتوں کی روشنی میں یہ فیصلہ دیتا ہے ہمیں کہ وہ موت ذکی غلام، وہ موت نشان رحمت جسے مرزا غلام صاحب نے مجھ سے موت کا ٹائٹل دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا مرزا غلام کو نہیں دیا. میرا چیلنج ہے قیامت تک تسی ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ نے اس کو دیا تھا. اگر دیا ہوتا تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ اسے کھڑا بھی کرتا. یہ بشیر الدین محمود کا دعویٰ جھوٹا ہے، اسے جھوٹے دعوے کیے، پڑھیں اس کے بیانات ہی جھوٹے ہیں. 1954 سے لے کر 1944 جب انہوں نے ایک نفسانی خواب کی بنا پر دعویٰ کیا، وہ سارے بیان پڑھ لیں، وہ بیان بتا رہے ہیں کہ وہ بندہ جعل ساز تھا. اس کے بیانوں میں تضاد ہے، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے. کبھی مومن متقی لوگ جو ہوتے ہیں، خدا کے جو بندے ہوتے ہیں، جو نفس سے خالی لوگ ہوتے ہیں، وہ تو اس قسم کے تماشے نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی یہ سوچ ہی نہیں ہوتی. وہ تو اللہ کے بندے ہوتے ہیں. ہاں اللہ اس قسم کے بندے کو پھر نوازتا بھی ہے. تو یہ شریر ہوتے ہیں وہ خود بنتے ہیں، کبھی مجھ سے موت بن گیا، کبھی جھوٹے دعوے کر لیے، جماعت جو قبضے میں آ گئی تو پھر جو مرضی کری جاؤ، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. تو میں عام قبرستانی احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو کہوں گا کہ اصل ایشو یہ ہے کہ وہ نشان رحمت وہ ذکی غلام جسے مرزا غلام صاحب نے مسلم موت کا ٹائٹل دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا تھا. یہ سب سے بڑا ہمارا اور جماعت احمدیہ قبرستان اور میرا ان کا یہ اختلاف ہے. ثابت کریں میدان میں آ کر، میرے ہاتھ میں قرآن کریم ہے، مرزا غلام صاحب کے الہامات ہیں، مرزا غلام صاحب کے تحریریں ہیں، اور آن صاحب کی احادیث صحیح ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آیت استخلاف جو ہے یہ آن صاحب پر نازل ہوئی تھی. اس آیت استخلاف سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں خلفائے اعلی منہاج نبوت کا اللہ تعالیٰ نے محمد سے وعدہ فرمایا ہے. امت محمدیہ میں قیامت تک یہ خلفائے اعلی منہاج نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ سارے ہی خلفاء جو ہیں اللہ ان کو کھڑا کرے گا. یہ مسجدوں میں دروازے بند کر کے نہیں بنے گے جال سازیوں کے ساتھ، اللہ ان کو الہام کے ساتھ، روح القدس کے ساتھ کھڑا کرے گا. اور اولاً یہ لوگ جب بھی ہر صدی کے ساتھ پہ کھڑا ہوگا وہ اولاً اللہ کا خلیفہ ہوگا، اور ثانیاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوگا. سورۃ نور آیت نمبر 56 جو ہے، آیت اصلاح مرزا غلام صاحب پر نازل نہیں ہوئی تھی. اللہ نے ان سے کوئی وعدہ نہیں کیا کہ تیرے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یا موسیٰ صاحب کی طرح خلفاء کا سلسلہ، خلفائے اعلی منہاج نبوت کا سلسلہ میں جاری کروں گا. کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے. یہ فراڈی اور جعل ساز لوگ ہیں، 1954 سے لے کر آج تک یہ فراڈ کر کے احمدیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور گمراہ کیا ہوا ہے ان لوگوں نے. پھر یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل آ کے ان کے مقابلہ کرنے والی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے احمدیوں کی حفاظت فرمائے. تیسری بات یہ کہ وہ جو الوصیت میں مرزا غلام صاحب نے جس قدرت ثانیہ کا ذکر فرمایا ہے، وہ قدرت ثانیہ دراصل چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والا وہی موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام مسیح عظمہ ہے. حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی موقف تھا جو انہوں نے اپنی کتابوں میں، اپنے خطبات میں ذکر ان کا کیا. اکثر میں ان کے حوالے دے چکا ہوں. ان کا بھی یہ خیال تھا کہ وہ قدرت ثانیہ، وہ موعود مجدد ہوگا. تو یہ جعل ساز 1954 سے لے کر مرزا صاحب کی جماعت پر قبضہ کر کے پکڑ کے
خلفائے اللہ منہاجن میں بھی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، قدرت ثانی کے مظاہر بھی بن بیٹھے ہیں، اتنے لعنتی لوگ ہیں، ذرا نہیں ڈرتے کہ ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا مرنے کے بعد. تو میں عام احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو سمجھاؤں گا کہ ان کو لوگوں کو پوچھو کہ یہ تمہارے عقائد ہیں جو ان کا ثبوت دو کہ قرآن کریم کی روشنی میں یہ سچے ہیں، یا مرزا غلام صاحب کی الہامات کی روشنی میں یہ سچے تمہارے عقائد ہیں، یا مرزا غلام صاحب کی تحریرات کی روح سے یہ سچے عقائد ہیں. ان سے پوچھو، صرف آپ کو ڈراوا دیں گے خارج کرنے کا، مقاطع کرنے کا. آپ نہ ڈریں، اسے اللہ سے ڈریں، مرنے کے بعد جس کے پاس جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت ہمت بخشے. تو اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹر یحییٰ ٹائپ لوگوں کو بھی اللہ ہدایت دے اگر یہ ہدایت کے قابل ہیں، اور ان کے نام نہاد جو خلیفہ بنا بیٹھا ہے ان کو بھی ہدایت دے اگر یہ وہ ہدایت کے قابل ہے، اور ان کے مولوی پیٹ پرست ہیں ان کو بھی ہدایت دے اگر یہ ہدایت کے قابل ہیں. اگر ہدایت کے قابل نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلت اور رسوائی کی موت مار کر ان کو عبرت کا نشان دنیا بنا دے. کیونکہ جو منکر ہوتے ہیں سچائیوں کے، حق کے جو منکر ہوتے ہیں، جو مرسلوں اور معموروں کے زمانے میں ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آج سے پہلے بھی ان کے ساتھ منکروں کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی وہ یہی کرے گا.